ہمارے ساتھ اس تمام ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں. ہی از این ایکسپرٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ obviously an academician as well. ڈاکٹر صاحب thank you very much for joining me in the program. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. انڈیا کے ساتھ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے جہاں مودی کی حماقتوں نے بھارت کا وہ جو ایک شائننگ چہرہ تھا, albeit it was a facade, لیکن اس کو ایک دفعہ بے نقاب ضرور کر دیا, اور پاکستان کو پری مے اینڈ پوسٹ میں ایٹ لیسٹ دنیا کی نظر میں بالکل ڈفرنٹ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو آن دیٹ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, آپ نے صحیح کہا کہ مئی میں جو ایک طرح سے مودی صاحب نے حماقت کی اس کا ہم پہ بھی اثر پڑا اور ان پہ بھی اثر پڑا. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھارت کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کس طرح پلمٹ ہوئی. سو وہ بہت بڑی حماقت تھی جس میں نہ پاکستان چاہتا تھا وہ جنگ, نہ پاکستان کی کوشش تھی وہ جنگ, لیکن وہ امپوز کی گئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری چیز دیکھی. جو آپ کا سوال ہے کہ پری مے ڈپلومیسی کیسی تھی, میں ریمائنڈ کراؤں گا آپ کے ویورز کو کہ اگر وہ پری مے ڈپلومیسی نہ ہوتی تو بہت ساری جو چیزیں ہوئیں پوسٹ میں وہ بھی شاید نہ ہوتی. ڈپلومیسی جو ہے نا وہ حلیم پکانے کی طرح ہوتا ہے, وہ ایک سلو ایکٹ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اس کے نتائج دیر میں نکلتے ہیں لیکن آپ کو اس کے انگریڈینٹس بہت پہلے ڈالنے ہوتے ہیں. آئی ڈو تھنک فار دا لاسٹ نمبر آف ایئرس, اینڈ میں نمبر آف ایئرس 3, 4, 5 کی بات کر رہا ہوں, 6 کی بات کر رہا ہوں, پاکستان ہیز بین ٹرائنگ میرے خیال میں اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کو تھوڑا سا بڑھانا, کیونکہ آئی تھنک ایک ریئلائزیشن ہے صرف پاکستان میں نہیں دوسری دنیا میں بھی کہ یہ جو وقت ہے یہ الائنسز بنانے کا ہے, یہ دوستیاں بنانے کا ہے, یہ ریلیشن شپس بنانے کا ہے, چاہے وہ دوستی ہو یا نہ ہو, یہ بٹنے اور توڑنے اور سائڈیں پکنے کا نہیں ہے. تو ان سم ویز آئی ڈو تھنک کہ آپ کا سوال مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ہائی لائٹ کر دوں یہ بات, کیونکہ ہم کئی بار بھول جاتے ہیں. ہم آج کی خبر دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ آج کی خبر جو ہے وہ صرف آج کے واقعات پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ایسا ہوتا نہیں. سو آئی ڈو تھنک کہ ہماری پری مے ڈپلومیسی آلریڈی ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ. اور ہم امریکہ کا سوچتے ہیں ہمیشہ, چین کا سوچتے ہیں ہمیشہ, گلف کا سوچتے ہیں ہمیشہ, مڈل ایسٹ کی بات سوچتے ہیں عموماً, لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری ڈپلومیسی جو ہے چاہے وہ ایسٹ ایشیا میں ہو چاہے وہ افریقہ میں ہو, آئی تھنک پاکستان ہیز بین ڈوئنگ ان دیٹ سینس کافی سالوں سے کئی حکومتوں میں دس ایفرٹ ٹو ایکسپینڈ. I completely agree with you, ڈاکٹر صاحب. لیکن دوسری طرف اگر فلپ سائڈ پر دیکھیں تو اسی مئی 2025 کے بعد ہم لوگوں نے بھارتی ڈپلومیسی کا ڈاؤن فال دیکھا. بھارت نے بہت انویسٹ کیا اپنی ڈپلومیسی میں, کلچرل طریقے سے, کلچرل ایونٹس کر کے, بالی ووڈ کے ذریعے, برین واشنگ کے ذریعے, اس کے علاوہ انگرین کر کے اپنے ڈایاسپورا کو. تو وہ کیسے فلپ ہو گئی, بھارت کی ڈپلومیسی الٹی پڑ گئی مئی کے بعد, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں, ان جنرل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انڈیا کی باتیں انڈینز کریں اور جہاں تک ہمارا سوال ہے اس میں ہم کریں, لیکن ان جنرل آئی تھنک دی انالیسز از کریکٹ کہ ہم نے ایک بہت ڈرامیٹک قسم کا شفٹ دیکھا بھارت کی جو فورن پالیسی, فورن افیئرز میں جو ساخت ہے اس کی. یہاں میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک اے لاٹ آف دیٹ ہیڈ ٹو ڈو ود پرائم منسٹر مودی. تو اگر وہ فیلئر ہے جو کہا جا رہا ہے تو وہ مودی صاحب کا فیلئر ہے, نہ صرف کہ انڈین ڈپلومیسی کا. اور اس سے میری مراد یہ نہیں کہ اس میں انڈین ڈپلومیسی کا ہاتھ نہیں ہے, لیکن جس حماقت کی ہم نے بات کی کہ این انپرووکڈ اننیسیسری اٹیک اینڈ دین اس کا جو ریبٹل پاکستان سے ملا اس کی ان کو قیمت دینی پڑی. ان کی ایک طرح سے جو ایروگنس آ گئی تھی انکلوڈنگ ڈپلومیسی میں, آئی تھنک اس کی قیمت دینی پڑی. ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا تھا کہ ایک طرح سے انڈیا میں کانفیڈنس آ رہا تھا, لیکن وہ کانفیڈنس کئی بار ایروگنس میں بدل جاتا تھا, ایک طرح سے دوسرے ممالک پہ اپنی ول امپوز کرنے پہ بدل جاتا تھا. اگین یہ ایک دن میں چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ سوچیں تو آپ گو بیک کہ جب کینیڈا میں ایک اٹیک ہوتا ہے اور ایک کلنگ ہوتی ہے اور اس کی جو فنگرز ہیں وہ بھارت کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں, اسی طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. ہم نے ایک قسم کا ایگریشن دیکھا انٹرنیشنلی, وہ ہم نے ان کی ڈپلومیسی کی اسٹیٹمنٹس میں بھی دیکھا. ان اے وے بھارت نے شاید یہ اپنے آپ کو کنونس کر لیا کہ ہم اب ایک گریٹ پاور بن گئے ہیں ویل بفور
they were anywhere near that, اور اس کی انہیں قیمت دینی پڑی اس وقت جب ان کو اس کی ضرورت تھی. میرے خیال میں اگین یہ فنگر پوائنٹنگ کی بات نہیں ہے. اگر بھارت نے بھی اس سے کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے بھی سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی از اے کانسٹنٹ گیم. اگر آج میں واپس آتا ہوں پاکستان کی طرف, اگر آج ہمیں ونز نظر آتی ہیں, اگر آج ہمیں پیٹ آن دا بیک نظر آتی ہے, شاباشی نظر آتی ہے, تو یہ سوچ لینا کہ وہ پرماننٹ ہے, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو ان اے وے جب آپ کی چیزیں اگر اچھی جا رہی ہوں, دیٹ از دا وے ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ, دیٹ از دا ٹائم ٹو بلڈ اپون اٹ, لیکن ناٹ ٹو بیکم ایروگنٹ. I think that is the lesson of the story. اور ایبسولوٹلی, اور اس میٹر آف کورس امریکہ اور پاکستان کے جو بڑھتے تعلقات ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں, کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ امریکہ تو کبھی بھی ریلائبل پارٹنر نہیں رہا ہے, اور کیونکہ وہ ریلائبل پارٹنر نہیں رہا ہے تو کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان بڑھتے ہوئے اچھے تعلقات کو. ایک تو یہ بتا دیجیے گا, دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انشور کیسے کریں کہ یہ جو امریکہ اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں یہ ایک لانگ ٹرم کے اوپر پراپر پازیٹو ڈپلومیسی, پراپر پازیٹو ریلیشن شپس کے اندر ہی ٹرانسلیٹڈ رہے فار دا لانگ ٹرم. اچھا, دو سوال ہیں. پہلے کا تو وی ڈونٹ نو, اور یہ سوچنا بھی جو ہے میرے خیال میں حماقت ہے. نہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دیر پہ ہے اور نہ پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ دیر پہ ہے. ایک طرح سے بڑی ایکول ریلیشن شپ ہے. اٹ از ان دا مومنٹ, اٹ از ان دا ٹائم. آئی تھنک اس وقت بہت اچھی ہمیں وائب ملتی ہے خصوصاً ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے. سوال یہ ہے جو امریکہ میں بھی پوچھا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم چیزیں سن رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا یہ امریکی خارجہ پالیسی ہے. اینڈ ازیومنگ کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہیں, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. خصوصاً آج کے امریکہ میں جو بہت ڈیوائیڈڈ ہے, جو خود امریکہ از ایٹ وار ود اٹ سیلف ان سم ویز. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں, دی گول آٹ ٹو بی کہ وی شوڈ میک شیور کہ دیز ریلیشن شپس آر ود دا یو ایس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیٹنگ بیک فرام ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن اگر وہ پرسنلائز ہو گئی اس لیول ان کی طرف پہ یا ہماری طرف سے, دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. کیونکہ ڈپلومیسی تو لانگ ٹرم گیم ہے. ملکوں نے تو کچھ سال نہیں رہنا, انہوں نے تو کچھ دہائیوں نہیں رہنا, انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ رہنا. سو آئی تھنک دیٹ از دی کی کوشچن آن دا یو ایس. یو ایس سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو دوسرے ممالک سے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو ایک ڈیمونسٹریشن آف اسٹرینتھ اور ڈیمونسٹریشن آف اسٹرینتھ سے زیادہ ابلٹی مئی میں دیکھی گئی, اس کا نتیجہ. لیکن ہول ورلڈ لوز اے ونر, جیتنے والے کے ساتھ ہر ایک ہوتا ہے. اور کیونکہ مئی میں پاکستان نے ایک طرح سے بڑی فزیکلی ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا اسکلز ہیں, کیا کمپٹنس ہے, تو اس کی وجہ سے سڈنلی آل دا کنٹری اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ اس. رائٹ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.